محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک آپ نے انبیاء اکرام اور بالخصوص امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عقائد اور فضائل آپ کے بیان سماعت فرمائی۔ اب یہاں سے فرشتوں کے متعلق سماعت فرمائی، ملائکہ کا بیان، عقیدہ۔ فرشتے اجسام نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ خطاً، نہ جان بوجھ کے کرتے نہ بھول کر کرتے۔ یعنی اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ وہ بھول سے بھی پاک ہے اور جان بوجھ کے غلط کرنے سے بھی پاک ہے، کیونکہ ان کے اندر نفس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس انسان اور جنات کے اندر رکھا ہے، انسانوں اور جنات میں نفس ہے، ملائکہ میں فرشتوں میں نفس نہیں ہے۔ تو وہ کوئی بھی کام نہ جان بوجھ کر کرتے ہیں نہ بھول کر کرتے ہیں، وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ قرآن کریم وَيَفْعَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ کو یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک میں یہ ملائکہ جو ہے وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہے، نہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں نہ بھول کر گناہ کرتے ہیں۔ عقیدہ، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہے۔ بعض کی ذمہ داریاں حضرات انبیاء اکرام کی خدمت میں وحی لانا، اور کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، اور کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ قبض روح کرنا اور بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو ان کاموں پر مامور کر رکھا ہے کہ کوئی یا تو کچھ فرشتے ماں کی پیٹ میں بچوں کی شکل بناتے ہیں، اولاد کی شکل بناتے ہیں، کچھ روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے بارش برسانے کا کام کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسا مجمع تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور کچھ فرشتے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی امت کا سلام اور درود پیش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور فرشتوں کی یہ خاصیت ہے کہ جس کام پر اللہ نے جس فرشتوں کو معمور کیا ہے، جس دن سے وہ جس ڈیوٹی پر اللہ نے اس کو معمور کیا ہے، وہ اب تک اسی ڈیوٹی پر معمور ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے، نہ اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ ہم تو کوتاہی کر لیتے ہیں نمازوں میں، کبھی روزوں میں، کبھی حج زکوٰۃ میں، کبھی دیگر اعمال صالحہ میں ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے وہ بالکل ویسا کا ویسا کماخو کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں فرشتے مرد ہوتے ہیں یا عورت، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، وہ ایک نوری مخلوق ہے جن کو اللہ نے نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، وہ ایک نور ہے، نوری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور عقیدہ، ان کو قدیم ماننا، قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اسے کہتے ہیں قدیم، اللہ کے ساتھ قدیم ہے۔ کوئی فرشتوں کے متعلق مانے کہ فرشتے ہمیشہ سے ہیں، یا خالق جاننا، یا فرشتوں کو خالق جاننا کہ جن کاموں پر اللہ نے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے، تو سمجھنا کہ یہ کام ان کے ہمیشہ سے ہے اور یہی اس چیز کے خالق ہے، تو ایسا فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ نہ فرشتے ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہی فرشتے
کسی چیز کے خالق ہے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، یعنی اس کی تعداد کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ جو 4 فرشتے ہیں، یہ چاروں فرشتے تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان سب پر فضیلت اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دی، ان پر فضیلت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، ان پر فضیلت حضرت میکائیل علیہ السلام کو، اور ان پر فضیلت حضرت جبریل علیہ السلام کو، یعنی ان چاروں میں سب کے سردار جبریل علیہ السلام، اور یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور عقیدہ، کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ کوئی اگر معاذ اللہ رب العالمین حضرت ملک الموت، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے نا، یہ ان کا کام اللہ نے ان کی ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ روح نکالتے ہیں، اگر کوئی ان کے شان میں بھی گستاخی کرے کہ ان کی ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی، یہ اپنی طرف سے تو کرتے نہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو اگر کوئی کہے ان کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یعنی الٹے سیدھے الفاظ اگر غلط استعمال کرے چاروں میں سے کسی بھی فرشتے کے متعلق یا کسی بھی فرشتے کے متعلق، تو فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک مقولہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ موت کا فرشتہ بن کر آ گیا، کوئی اگر بہت زیادہ ظالم جابر ہو تو اس کو موت کے فرشتے سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسی تعبیر کرنا بھی غلط ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اسرائیل بن کر آ گیا بولنا یہ بھی غلط ہے، موت کا فرشتہ بن کر آ گیا یہ بولنا بھی کسی انسان کو غلط ہے، کیونکہ یہ فرشتے بھی ہے، ساتھ میں رسول بھی ہے، فرشتے بھی ہے اور رسول بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جاہل لوگ اکثر اپنے کسی دشمن یا مبعوث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے، اور ایسے جملوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک آخری عقیدہ سماعت فرمائیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں، یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یعنی فرشتہ آپ نے شروع میں سنا کہ فرشتہ ایک وجود رکھتا ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے نا، لیکن کوئی یہ کہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، ایسا کہنا، یہ دونوں باتیں کفر ہے، یعنی فرشتے کے وجود کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور فرشتہ نیکی کی قوت کو کہنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ عقائد تھے فرشتے کے متعلق، اور انشاءاللہ آگے کل جنات کے متعلق، اس کے بعد عالم برزخ کے متعلق عقائد سماعت فرمائیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس کا کوئی عدد اور شمار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ موقع پر فرشتے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک کے ایک ایک حرف کے عوض اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور کوئی نیک کام کرتا ہے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ آپ نے کوئی نیک کام کیا تو پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اور پانی سے جب باہر آتا ہے جنت میں تو اس اپنے پروں کو جھٹکتا ہے کہ اس کے پر سے جتنے قطرے ٹپکتے اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جس نے نیکیاں کی۔ تو الگ الگ اللہ نے فرشتوں کا الگ الگ کام سپرد کیے ہیں، اور تعداد اتنی ہے کہ اللہ کے سوا اس کو شمار کوئی نہیں کر سکتا۔